فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 8واں سپارے کی ابتدا ہے اور انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا ولو اننا نزلنا سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کافر لوگ آپ سے بہت سے مطالبے کرتے ہیں، اگر ان کے لیے فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی زندہ ہو کر ان کو گواہی دے دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے مطالبے ضد کی وجہ سے ہیں، حق کی تلاش کرنے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ جل جلالہ نے کچھ دلائل دیتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے ان کا گوشت کھانا تو مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ ہاں اگر کوئی اضطراری حالت پیش آ جائے کہ جان جا رہی اور کچھ بھی نہیں ہے جان بچانے کے لیے تو الگ معاملہ ہے۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ۔ اصل میں کچھ لوگوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جسے اللہ مار دے اس کو تو تم کھاتے نہیں، یعنی مردار، اور جو تم خود مارتے ہو چھری سے اس کو تم کھا لیتے ہو، یہ کیا انصاف ہے؟ تو تب یہ آیات اتری کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس کو ذبح کر کر جو ہے وہ کھایا جائے اور تسمیہ پڑھی جائے۔ تو اب چونکہ اب پتہ لگا کہ مسلمان ہی کا ذبح حلال ہے، کافر کسی کا ذبح حلال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنا مسلمان ہی کا حق ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کے بارے میں سمجھ لیں، 3 شرائط سے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ ایک تو وہ واقعی اہل کتاب ہو جو کہ آج کل ملنا مشکل ہے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے طریقے پر ذبح کرے، اور تیسرا تسمیہ بھی پڑھے۔ اور آج کل اہل کتاب میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس طریقے پر ذبح کرے، اس لیے اہل کتاب کے ذبیحے سے بھی آج کل پرہیزی کرنا چاہیے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جو ایمان والا ہے وہ تو زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ بالکل مردہ کی طرح سے ہے، کہ ایمان والے کے دل میں ایک نور اور روشنی ہے جو اس کو زندہ رکھتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی نشانیاں ان کے پاس آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو پہلے بھی رسولوں کو دی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کو بہتر علم ہے کہ اللہ نے کسے رسول بنانا ہے، کہاں نشانیاں رکھنی ہے اور کس پر یہ ظاہر کرنی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، یعنی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو بیچارہ گمراہ اللہ جس کو کر دیں اس کا دل تو تنگ ہوتا ہے ہدایت کی بات کو سن کر۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہدایت کی بات سے کہیں ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اس میں انسان اور جنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے اوپر میری آیتوں کو پڑھیں گے، تمہیں ڈراویں گے، تو جو ان کی بات مانتا جائے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوتا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اور جن دونوں اللہ کے احکامات کے مکلف بھی ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جو جہالت کی رسومات تھی ان کا رد کیا۔ مثلا وہ لوگ اپنی کھیتی اور جانوروں کا ایک حصہ مخصوص کرتے تھے 2 طریقے سے، کچھ اللہ کا تھا کچھ اپنے بتوں کا تھا۔ اللہ والا غریبوں کو دے دیتے، بتوں والا صرف بتوں ہی کے پاس رکھتے، کہتے اللہ کے پاس تو اور بھی بہت ہے تو اس لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کا رد کیا۔ پھر وہ لوگ یہ کرتے تھے اپنی اولادوں کو قتل کرتے، اسی طرح وہ اپنے جانوروں کو اور کھیتیوں کا کچھ حصہ ایسا تھا جو صرف مردوں کے لیے رکھتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس ساری باتوں کا یہاں پر رد فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو باغات ہیں زیتون اور انار وغیرہ اور یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کھیتیاں ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، لیکن جب کھیتی آ جائے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ کہ تم کھیتی کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب کہ عشر جو ہے وہ دو، تو پہلے عشر دیا جائے گا، خرچے ورچے سب بعد میں نکالے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حق پہلے ہے جو اس نے اپنے غریب بندوں کے لیے ہماری کھیتی میں رکھا ہے۔ پھر یہ فرمایا 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، مثلا بکرا بکری، دمبا دمبی، اسی طرح وَمِنَ
الابل اثنین کے اونٹ اونٹنی ہے اور گائے اور بیل ہے۔ اب یہ سارے مذکر و مؤنث مل کر 8 ہو گئے۔ ان میں سے اللہ نے نہ تو مذکر کو حرام کیا نہ مؤنث کو حرام کیا، تم نے یہ کیسے اپنی طرف سے بنا لیا کہ جی یہ مرد کھا سکتے ہیں یا عورتیں نہیں کھا سکتی؟ تو یہاں پر بھی ان کا رد اللہ پاک نے فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو یہ بتایا کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، خنزیر ہے، اسی طرح خون ہے اور مردار ہے، یہ اللہ پاک نے منع فرما دی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہودی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ہر جو ناخن والے جانور تھے ان کو حرام کیا، اسی طرح چربی کو ان کے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہ صرف انہی کے لیے تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس امت کو اللہ نے آسانیوں میں رکھا ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتائے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو بتایا، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اولاد کو قتل کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ برائی ہے، اس کو قریب مت جانا، اسی طرح کسی کو قتل کرنا یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا، یتیموں کا مال کھانا، پورا تولنا اس کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ ان کو پورا کرنا چاہیے، یہ ایک ایمان والے کے مومن ہونے کی علامات میں سے ہیں۔ آگے پھر اس پارے کا رکوع نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو قرآن پاک کی حقانیت کو کھولا کہ یہ وہ کتاب ہے جو برکت والی ہے، اس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے۔ پھر کافروں کی بری خصلتوں کو بتایا کہ وہ لوگ مطالبے کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، کوئی نشانی آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آ بھی جائیں گی تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ہٹ دھرمی پر تو لے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ بندیاں کی اور گروہ میں ہو گئے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت تھی، کیونکہ اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ کے دین کو بندوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے 10 کے برابر ثواب دیں گے، لیکن گناہ کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ ہوگا۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ قیامت کا قانون کتنا کھلا ہوا بتایا کہ نیکی پر تو 10 گنا اجر ہے اور برائی اور گناہ پر ایک ہی کے بدلے میں ایک ہی ملے گا، تو اس پر بھی بندوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی زبانی بڑی پیاری بات فرمائی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوں اور یہ ملت ابراہیمی ہے، میں مشرک نہیں، اور یہ بھی کہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ توحید کی تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا اندر کا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آگے اس سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 8 بھی ہے۔ تو سورہ اعراف یہ بھی مکی صورت ہے، حضور علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں چونکہ اعراف ایک جگہ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، اس کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام اعراف رکھا گیا۔ ابتدا اس کی الف لام میم صاد سے ہو رہی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ پاک نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ نبی جی یہ کتاب ہم آپ پر اتار رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، بس آپ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے حکم سے، اور یہی ایمان والوں کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف کام کریں دین کا، دل میں تنگی کبھی بھی پیدا مت کریں۔ اور پھر یہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہونا یہ حق بات ہے، ہر عمل کا وزن ہوگا، چاہے وہ زبان کے بول ہیں یا ہمارے اعمال ہیں، نماز روزہ وغیرہ۔ تو اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آخری باب بھی باندھا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن جو ہے وہ ہوگا۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر کیا، ان کا جنت میں جانا، شیطان کا، پھر ان کو سجدہ نہ کرنا، اور اس کے بعد پھر شیطان کا وسوسہ ڈال کر ان کو ایک چیز کھانے پر مجبور کر دینا، وہ سارا اللہ پاک نے بیان کیا۔ اور یہ بھی اخیر میں ان کی دعا کو نقل فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے تو پھر شرمندگی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر کر انہیں معاف کر دیا۔ تو گویا کہ بتلانا یہ مقصود تھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی، وہ ڈٹ گیا، اڑ گیا، ڈھیٹ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ تو پتہ چلا اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو، اگر ہم نے شیطان والا راستہ اختیار کیا تو مردود ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام والا راستہ اختیار کیا کہ شرمندگی سے معافی مانگے، تو جیسے وہ اللہ کے محبوب بن گئے، ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔
آگے اس پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتدا میں یا بنی آدم کا لفظ بولا، تمام بنی آدم کو اللہ مخاطب ہے کہ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ تو پتہ چلا جو لباس ستر کو نہ چھپائے وہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ بہت باریک کپڑا پہننا یا شارٹ لباس پہننا جس میں ستر دکھائی دے، یا اتنا تنگ پہننا جس میں ستر ظاہر ہو، یہ سب اسلامی ضابطوں کے خلاف ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے اس نے حضرت آدم تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا، کہیں تمہیں بھی وہ گمراہ نہ کر دے، تو اس کی تلقین کی گئی۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ جب تم لوگ مسجد میں جاؤ عبادت کے لیے تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ کے گھر جانے کے لیے اچھا لباس پہننا، خوشبو وغیرہ لگانا یہ آداب میں ہے۔ پھر یہ کہا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، مطلب یہ کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتلایا کہ جتنی بھی اللہ نے زمین سے چیزیں نکالی ہیں کھانے پینے کی، استعمال کی، وہ سب اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کو بندوں پر حرام نہیں کیا، جو کی ہیں وہ بتا دی، باقی سب چیزیں بندوں پر حلال ہیں، تو کون ہے انہیں حرام کرنے والا؟ ہاں جو چیز منع کی ہے اللہ نے وہ برائی ہے، اسی طرح چاہے وہ چھپ کر ہو یا ظاہراً ہو، تو ان چیزوں کو اللہ نے منع کیا کہ شرک نہ کرو، باقی کوئی چیز منع نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ اپنی زندگی کو اگر سہولت میں گزاریں تو جائز ہے، اور جو بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑا، تو مسئلہ سمجھ لیجئے اگر اللہ کی چیزوں کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے یہ یقیناً کفر ہوگا کہ اللہ نے حلال کی ہم اسے حرام سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر اس لیے چھوڑتے ہیں کہ آپ کے نفس کی تربیت ہو یا آپ اپنا کوئی روحانی علاج کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، تو جیسے جسمانی علاج میں بہت سی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو روحانی میں بھی چھوڑ دیں تو وہ منع نہیں ہوگا۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا بنی آدم اگر میرے رسول تمہارے پاس آویں اور آیتوں کو پڑھیں تو جو مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ پھر اخیر میں دوزخ میں جانے والوں کا کچھ مکالمہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہا اولائی اضلونا، کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عذاب تو دونوں کو ہی ہوگا، انہیں گمراہ کرنے کا، تمہیں گمراہ ہونے کا، مجرم تو تم دونوں ہی ہو۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرک کے جنت میں داخلے کی ممانعت کو مثال سے بیان کیا۔ بڑی عجیب مثال ہے کہ دیکھو مشرک کو ہم جنت میں بھیج دیں گے لیکن تم سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار دو، اگر یہ اونٹ گزر جائے گا تو ہم مشرک کو جنت میں بھیج دیں گے، وہ اونٹ گزرے گا نہیں، اس کا مطلب ہے مشرک بھی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ آگے یہ فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے غل نکال لیں گے، جو نفرت کے جذبات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب نفرت نہیں ہوگی تو ہر کوئی محبت سے وہاں رہے گا۔ پھر جنت والوں کا مکالمہ نقل کیا، وہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو ہمیں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا ہمیں تو مل گئی ہے، اور تم سے جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں بھی وہ ملا نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گے بالکل ملا۔ آگے وہ بینہما حجاب، یہاں پر اعراف کا ذکر ہے جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ جنت میں بھی فی الحال نہیں جائیں گے کیونکہ نیکیاں برابر ہیں، اور دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ گناہ برابر ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار پر کھڑا کر دیں گے جہاں پر یہ دونوں کو دیکھیں گے، جنت والوں کو بھی دوزخ والوں کو بھی۔ تو جو منظر ہے قرآن وہ یہی پیش کر رہا ہے کہ یہ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں ہی داخل فرما دیں گے، لیکن کچھ دیر ان کو وہاں پر روکا جائے گا، اسی کا یہاں پر جو تھا وہ ذکر فرمایا۔ آگے ونادى اصحاب الاعراف کے یہ اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے اور ان کو یہ پہچانیں گے بھی، اور ساری بات اس کا مکالمہ بیان فرمایا۔ پھر آگے دوزخ والوں کا جنت والوں سے مکالمہ کہ وہ جنت والوں سے کہیں گے انفیضوا علینا من الماء، کہ بھائی تم جو کھا پی رہے ہو کچھ ہمیں بھی تو دو نا۔ تو وہ کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دی ہیں چیزیں، تمہیں ان میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 14 میں ابتدا میں اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ بھائی اللہ تو کن کہتے بن جاتا، تو یہ 6 دن کیوں؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح اللہ سب کچھ کرنے کے باوجود تدریجاً کام کرتے ہیں، میرے بندو جلدی مت مچاؤ، تم بھی اپنے کاموں کو تدریجاً کرنا سیکھ لو۔ پھر یہ کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ایمان لانا ہے، یہ متشابہات میں سے اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا خفیہ اور گڑ گڑا کر مانگنی ہے، اور یہ بھی بتایا
کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمیں تو یوں دکھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ تو نبی کو قوم گمراہ کہہ رہی ہے، اور کیسی عجیب بات ہے، اور نبی کتنی محبت سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو اللہ کا رسول ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان سب کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا۔ آگے رکوع نمبر 16 میں قوم عاد کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے، انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے بھی نبی کی بات کا انکار کیا، اور نبی سے کیا کہہ رہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہمیں تو تم بے وقوف دکھتے ہو اور جھوٹے لگتے ہو، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں میری قوم، میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نہیں مانے، اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اس کا ذکر فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 17 میں قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے، انہوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے بچہ دے، وہ مطالبہ پورا بھی ہوا، پھر انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو اللہ پاک کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور زلزلے سے اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کیا۔ پھر اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا کہ تم وہ عمل مت کرو مردوں سے جو بیویوں سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں مانی انہوں نے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور اسی میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو ہلاک ہوئی۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام نے منع کیا لیکن یہ باز نہیں آئے اور اپنے کاموں پر لگے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہلاک فرما دیا۔ تو یہ اس پارے کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔